بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ CSS اسلامک اسٹڈیز کی ریکمنڈڈ ریڈنگز ہیں اور اس میں سے جو 33 ہے اسلامی نظام بائی ڈاکٹر یوسف القرداوی۔ اس میں سے آج ہم نے اس کا تیسرا باب کرنا ہے جو کہ ہے اسلامی نظام کی بنیادیں۔ اسلامی نظام کی بنیادیں۔ نظام رحمت۔ ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ امت مسلمہ آج جن اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عسکری، فکری اور اخلاقی مشکلات کے بوجھ تلے کرا رہی ہے، ان کا ایک ہی حل ہے، یہ واحد حل جس کے علاوہ انسانیت کسی دوسرے حل کا تصور بھی نہیں کر سکتی، دین فطرت یعنی اسلام کا پیش کردہ رحمت بدعماں ہے، حل ہے۔ یہ اسلامی حل امت مسلمہ کو ہر طرح کی مشکلات کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، خواہ یہ مشکلات معاشرتی اور اقتصادی ہوں، سیاسی اور عسکری ہوں یا فکری اور اخلاقی۔ اسلامی نظام ایک ایسا حل پیش کرتا ہے جو امت مسلمہ کو فتنہ و فساد، اضطراب و درماندگی اور ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے۔ یہ بابرکت نظام اس وقت مورز وجود میں آتا ہے جب ایک اسلامی معاشرہ خالص اسلامی خطوط پر قائم ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ اسلامی عقائد، اسلامی نظریات، اسلامی جذبات، اسلامی اخلاق، اسلامی رسوم و روایات اور اسلامی قوانین کو بالادستی اور سیادت عطا کرتا ہے اور ان کو عزت و وقار سے سرفراز کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور اسلام کی بدولت ان کو عزت و احترام کا مقام حاصل ہے، اور اس زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ وہ اسلام کی حمایت و نصرت پر کمر بستہ ہیں اور اس سے کسی طور بھی غافل و بے خبر نہیں، حالانکہ یہ بیچارہ اسلامی نظام ہی ہے جس سے نہ ان کا عمل کوئی مطابقت رکھتا ہے اور نہ جس کی نظری دعوت ہی وہ انسانیت کو دیتے ہیں۔ بنیادی شروط۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہاں ان تمام بنیادی شروط کو پوری وضاحت سے بیان کر دوں جن کی پاسداری اور تکمیل کے بغیر ہم انسانی مسئلہ کے کسی حل کو اسلامی حل کے نام سے معصوم نہیں کر سکتے، خواہ وہ حل ہمیں کتنا ہی محبوب و مطلوب کیوں نہ ہو۔ جس طرح کسی چیز کی کامیابی اور کامرانی کے اسباب اس چیز کے وجود کے بغیر مہیا نہیں ہو سکتے، اسی طرح اسلامی نظام کا قیام ان بنیادی شروط کی پابندی اور تکمیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلامی نظام کی بنیادی شروط درج ذیل ہیں۔ پہلی شرط، اسلامی ریاست کی ضرورت۔ چونکہ ایک مسلم معاشرے کی امتیازی اقتدار و خصوصیات کی حسین تصویر خالص اسلامی تعلیمات پر مبنی اسلامی معاشرے میں ہی اپنی رعنائیوں کو اجاگر کر سکتی ہے، اسی لیے ایسے معاشرے کی اولین شرط اور بنیاد یہ ہے کہ روئے زمین پر ایک خالص اسلامی حکومت برپا ہو جو معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اس کی تعلیمات کے مطابق رہنمائی فراہم کرے، تاکہ اس اسلامی حکومت کی روشنی میں اسلام کے فضائل کا ایک حسین و دلکش نمونہ اپنی پوری وضاحت، مکمل شان، بے مثال توازن و تکامل اور گہرائی و گہرائی کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جلوہ افروز ہو جائے، اور جس کے سکون بخش سایہ میں انسانیت ایک ایسے اسلامی معاشرہ اور حقیقی امت مسلمہ کا چلتا پھرتا پیکر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، جس کا خمیر اسلامی عقیدہ و شریعت اور اسلامی اخلاق و نظریے سے اٹھایا گیا ہو۔ اسلامی حکومت یا اسلامی ریاست کا قیام ایک ناگزیر ضرورت ہے تاکہ وہ ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے حسین خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جد و جہد کر سکے۔ بالفاظ دیگر ایک اسلامی ریاست کا وجود اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کو پھر خطیرہ اسلام کے اندر داخل کر سکے، اس کو دین اسلام کی حقیقت کی طرف لا سکے جس کے متعلق ہمارا پختہ ایمان ہے کہ وہ خالق کائنات کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اسلامی معاشرے کو ان تمام غیر اسلامی امور سے پاک کر دے جو چور دروازوں سے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، خواہ ان کا تعلق فکر و نظر اور قلب و دماغ سے ہو یا فعل و عمل سے۔ اس کو طبقاتی بغض و عناد، قوم پرستی اور نیگیٹیوزم کی آلائشوں سے پاک کرے اور اس کا رخ قبلہ واحدہ کی طرف پھیر دے جو تمام افکار و عقائد اور جذبات و احساسات کا مرکز و محور ہے، اور جس کے سامنے تمام خود ساختہ اور سطحی اختلافات برف کی طرح پگھل کر نیست و نابود ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے انسانیت بے شمار متصادم و متحارب گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ یہی وہ قبلہ ہے جہاں شعار دین کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ اسلامی ریاست ہے جو تعلیم و تربیت اور تہذیب و تشریح کے ذریعے معاشرے کی تاؤ کی ناخدائی کرتی ہے۔ یہ افراد کو دین حق کی اطاعت و فرما برداری کا خوگر بناتی ہے تاکہ ان کی فکر، ان کی روح اور ان کا کردار سب اسلام کے تابع ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی پوری عمارت کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اور اس کی خوشنودی کی مضبوط بنیادوں پر استوار کر دے۔ معاشرے کے قانون اور اس کی توجہ کو مکمل طور پر اسلام کے اصول و قواعد پر قائم کر دے، اپنی پوری قلمرو میں اسلامی اقدار کی اشاعت و ترویج کا انتظام کرے، ان کو معاشرے کی رگ و ریشے میں خون کی طرح جاری و ساری کر دے، ان کے استحکام کے لیے سعی و کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ اور اسلام کے دشمنوں کی مکروہ سازشوں سے ان کی حفاظت و نگہداشت کرے۔ جو شخص ایک اسلامی حکومت کے بغیر جو اسلامی معاشرے کی رہنمائی اور حفاظت کرتی ہے، ایک ایسے اسلامی معاشرے کے قیام کا تصور رکھتا ہے جو اپنے تمام تر اقتدار و خصوصیات کا حامل ہو، وہ کئی لغزشوں اور غلطیوں کا شکار ہو کر رہتا ہے جن کا تذکرہ ہم ذیل میں کر رہے ہیں۔ اولین لغزش جو اس سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک صحیح اسلامی معاشرے کے صحیح فہم و ادراک کے بارے میں ٹھوکر کھاتا ہے، جو حکومت کو ایک اہم دینی فریضہ قرار دیتا ہے اور دین و سیاست کے امتزاج کو اپنی ایک امتیازی خصوصیت شمار کرتا ہے،
وہ اسلامی معاشرہ کے قیام کے متعلق اس تشکیک کا شکار ہو جاتا ہے کہ آیا 1400 برس پرانا معاشرہ اس جدید دور میں قائم بھی ہو سکتا ہے۔ تشکیک کا یہ مرض اس کے ذہن کو طبقاتی، قومی، اشتراکی اور جمہوری حکومتوں جیسی غیر اسلامی حکومتوں کی طرف لے جاتا ہے، خصوصاً آج کے دور میں جس میں جدید ٹیکنالوجی نے بڑا غلبہ اور نفوذ حاصل کر لیا ہے۔ ریاست ایک زبردست طاقت بن گئی ہے جو نہایت طاقتور وسائل کے بل بوتے پر ہر شعبہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے جن کو سائنس نے اختراع کیا ہے۔ مثلاً کتابیں ہیں، رسالے ہیں، اور ان سے بڑھ کر ٹیلی ویژن، تھیٹر جیسے سمعی بصری ذرائع ابلاغ ہیں، پھر ابتدائی درجے کے مدارس سے لے کر یونیورسٹیوں کی سطح کی تعلیم اور تربیت کے ادارے ہیں جن کی نگہداشت حکومت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب ادارے حکومت کی طاقت بن گئے ہیں جس کے ذریعے وہ تمام شعبہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اور معاشرے کے افکار و اذواق اور رجحانات و میلانات کی تبدیلی کا موجب بن جاتی ہے۔ یہ عصر حاضر کی ایک امتیازی خصوصیت ہے، جیسا کہ ایک انگریز فلسفی برٹرنڈ رسل نے لکھا ہے کہ پھر اگر ہم اسلام کے ان احکامات پر پردہ نہیں ڈالنا چاہتے جو انسانی زندگی کے عملی پہلوؤں سے متعلق ہے تو پھر ایک ریاست کا وجود اسلام کی فرما روائی کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ اسلام ایک ریاست کے وجود کا سخت محتاج ہے، چنانچہ متعدد اسباب و وجوہ کی بنا پر وہ ایک سلطنت و حکومت کی اشد ضرورت رکھتا ہے۔ ان میں سے بعض وجوہ کا ذکر درج ذیل ہے۔ تحفظ عقیدہ، اسلام کو ایک ریاست کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کر سکے، ان کو بالفعل نافذ کر سکے اور ان تمام چیزوں کا استحصال کر سکے جو ان کے حسن و جمال کو گہنا دینے کا سبب بنے اور اس کے نور کو دھندلا دے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قبروں کو زمین کے ساتھ برابر کرنے اور بتوں کو مسمار کرنے کے لیے ایک مہم پر روانہ کیا تھا۔ اسلامی عقیدہ ایک ہمگیر اور انقلابی عقیدہ ہے۔ وہ زندگی کے کسی ایک پہلو یا قلوب افراد کے کسی حقیر گوشہ پر اپنی حکمرانی و فرمانروائی پر راضی اور قانع نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ پوری انسانی زندگی پر اپنی بالادستی چاہتا ہے۔ وہ افکار و نظریات، اقوال و اعمال اور اخلاق و کردار کی صورت گری کرتا ہے اور پورے معاشرے کو ایمان اور اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے۔ دوسرا، اقامت عبادات۔ اسلامی شاعر و عبادات کی اقامت و اعانت کے لیے بھی ریاست کا وجود اشد ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی مقرر کردہ عبادات کی کما حق و ادائیگی و انجام دہی صرف اسلامی ریاست و حکومت کے زیر سایہ ہی ممکن ہے جو ان کی رعایت اور حفاظت و نگہداشت کرتی ہے۔ آئیے اسلام کی بنیادی عبادات پر ذرا ایک طاہرانہ نظر ڈالیں۔ نماز، اسلام نے رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان کی باجماعت ادائیگی کا حکم دیا ہے، ان کے لیے اذان مقرر کی ہے اور مساجد کی تعمیر کی بنیاد رکھی ہے۔ لہٰذا ریاست کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ ان امور کی نگہداشت کرے، چنانچہ وہ مساجد تعمیر کرتی ہے، امام تعینات کرتی ہے، مؤذن کا بندوبست کرتی ہے اور اقامت صلاۃ پر کڑی نظر رکھتی ہے۔ یہ حقیقت نماز جمعہ کے سلسلے میں اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ حکومت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ان نمازوں کی ترغیب دے، ان کی اقامت پر ان کو ابھارے اور اہل نماز کو دوسروں پر فوقیت دے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے گورنروں کو رخصت کرتے تو ان سے فرماتے کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے، جو اس کو ضائع کر دیتا ہے وہ دوسرے فرائض کو زیادہ ضائع کرنے والا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو سزا دے جو اس اہم فریضے کی ادائیگی سے غفلت برتتے ہوں، کیونکہ اس سے وہ راہ راست کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ فقہائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی مسلمان نماز سے انکار کرتا ہے اور اس کو عمدن ترک کر دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان حاکم کا فرض ہے کہ وہ اس سے توبہ کا مطالبہ کرے یہاں تک کہ وہ پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ جب آدمی نماز کو ارادتاً محض سستی و غفلت کی بنا پر ترک کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی سرزنش کرنے اور اسے سزا دینے پر فقہا کے درمیان اجماع منعقد ہوا ہے، اگرچہ سزا کی نوعیت کے بارے میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام احمد کے نزدیک عمدن تارک نماز واجب القتل ہے، کیونکہ ان کی نظر میں ترک نماز کفر ہے، جیسا کہ بعض میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ امام شافعی بھی اس کو قتل کرنے میں امام احمد کے ہمنوا ہیں، اگرچہ وہ تارک نماز کو کافر نہیں گردانتے۔ اسی طرح امام مالک کی بھی ہے، لیکن البتہ امام ابو حنیفہ تارک صلاۃ کو اس وقت تک عبرتناک بدنی سزا دینے اور مبہوس رکھنے کو کافی سمجھتے ہیں جب تک وہ دوبارہ نماز شروع نہ کر دے، کیونکہ یہی حکم اس شخص کے بارے میں بھی ہے جو رمضان المبارک کے روزے بلا عذر شرعی ترک کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اہل شہر اذان کو ترک کر دیں اور جماعت اور نماز جمعہ کو ترک کر دیں تو امام یا اس کے تائب ریاست و حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اس جرم پر سخت سزا دے، کیونکہ مختلف زمانوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے علماء اسلام کا اس پر اجماع ہے۔ مذکورہ بالا بحث سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ریاست کا قیام نماز جیسے ایک دینی فریضے کی اقامت کے لیے ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس سے کوئی راہ فرار موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ، یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے۔ یہ اسلام کی ایک اجتماعی مالی عبادت ہے جس کی بجاوری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق صرف ایک حکومت کے تحت ہی ممکن ہے۔
اس فریضہ میں اصل بنیاد یہ ہے کہ ایک امام یا اس کا نائب، جسے ہم اپنی اصطلاح میں حکومت کہتے ہیں، اس کی وصولی اور تقسیم کی نگرانی کرتا ہے۔ زکوٰۃ صرف کوئی انفرادی نیکی نہیں ہے کہ جو شخص محض ثواب کا آرزومند ہو اور اپنے دل میں دار آخرت کا خوف رکھتا ہو وہ اسے ادا کر دے اور بس یہی کافی ہے۔ اس کے برعکس زکوٰۃ ایک باقاعدہ ٹیکس بھی ہے جس کی نگہداشت اسلامی حکومت اپنے انتظامی افراد کے ذریعے کرتی ہے، جسے قرآن نے عاملین زکوٰۃ کے نام سے موسوم کیا ہے اور جن کے لیے اس نے مصارف زکوٰۃ میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ بذات خود ایک مستقل آمدنی کی مد ہے جس کو اب عام بیت المال میں خلط ملط نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول کو ہدایت فرماتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم کے اس حکم کو عملی جامہ پہنایا اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صوبوں میں اپنے عالمین بھیجے جو زکوٰۃ وصول کرتے اور اسے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ ہر شہر کے صاحب نصاب لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور اسے اسی شہر کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دینا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب اہل عرب کی ایک جماعت نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور سرکشی اختیار کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف اس وقت تک قتال کا حکم دیا جب تک وہ اپنے اموال میں سے اللہ تعالیٰ اور فقراء کا حق ادا کرنا شروع نہ کر دیں۔ آپ کے اس فیصلے پر صحابہ کرام نے اجماع کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جو مشہور ایمان پرور الفاظ ارشاد فرمائے وہ یہ ہیں کہ خدا کی قسم اگر انہوں نے مجھے اونٹ کی نکیل دینے سے بھی انکار کیا جو وہ رسول اللہ کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے لیے ان سے لڑوں گا۔ روزہ رمضان المبارک میں دن کو روزہ رکھنا اور رات کو تراویح میں قیام کرنا جیسا کہ صوم و قیام کا حق ہے بھی صرف ایک حکومت کے تحت ہی ممکن ہے جو روزہ رکھنے میں روزہ داروں کی مدد کرتی ہے، رات کو قیام کرنے والوں کو قیام اللیل کی ترغیب دلاتی ہے اور سرکش روزہ خوروں کو شعائر اللہ کی توہین کرنے اور مسلمانوں کے جذبات کے خلاف سرکشی اختیار کرنے پر سزا دیتی ہے۔ حج، یہی معاملہ حج کا ہے۔ حج ایک بے نظیر عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت فرد پر عمر میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے۔ اس فریضہ کی کما حقوق ادائیگی بھی حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حکومت اس مقدس سفر کے وسائل کو آسان بناتی ہے، مسافر کو بیت عتیق تک بحفاظت پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی واپسی تک ان کے اہل و عیال اور ان کے اموال کی نگہداشت کرتی ہے۔ اس حقیقت کا صحیح فہم و ادراک حاصل کرنے کے لیے یہاں ہم امام بخاری اور دوسرے ائمۃ الاسلام کے مسکن سمرقند و بخارا جو آج روس کے زیر تسلط ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کی مثال دینا ضروری خیال کرتے ہیں۔ سال ہر سال سے وہاں سے کوئی ایک فرد بھی حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکا۔ کمال اتاترک اور اس کے پیروکاروں کی عہد حکومت میں ترکی کے مسلمانوں کی مثال اشتراکی روس کے مقہور و مجبور مسلمانوں سے ذرا بھی مختلف نہ تھی۔ اسلامی آداب و اخلاق مسلمانوں میں بالعموم اور نئی نسل میں بالخصوص اسلامی آداب و اخلاق کی آبیاری کے لیے بھی اسلام کو ایک ریاست و سلطنت کی ضرورت ہے۔ تعلیم و تربیت کے تمام اسلوب اسلامی اقدار اور اسلامی آداب کی ترویج اور نشو و نما کے لیے وقف ہونے چاہیے اور ان میں سے ہر شعبہ کو اسلامی اخلاق و فضائل کی تخم ریزی اور اسلامی حرمات کی تنظیم کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہمارے ادب اور ہماری صحافت کو، ہمارے ناول اور ڈرامہ کو، ہمارے سینما کو اور ہمارے علم و فن کو اسلام کی خدمات میں استعمال ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک طرف مسجد و ممبر ہوں اور دوسری طرف مدارس و جامعات، صحافت و ادب، ذرائع ابلاغ مثلا ریڈیو، ٹیلی ویژن، سینما اور تھیٹر اور اثر و نفوذ رکھنے والے دوسرے ادارے سب کے سب دین کو پارا پارا کر رہے ہوں، اس کی اقدار کی تذلیل و توہین پر کمر بستہ ہوں اور اسلامی تعلیمات کو تضحیق کا نشانہ بنا رہے ہوں، تو پھر مسجد کے ممبر سے اٹھنے والی ایک نحیف و نزار آواز کیا پہاڑ ڈھا سکتی ہے؟ اس ناگفتبہ صورتحال سے اس وقت سابقہ پیش آتا ہے جب ممبر سے اٹھنے والی آواز کو کلمہ حق کہنے کی آزادی حاصل ہو، لیکن اگر آواز حق کو مہر بلب کر دیا جائے تو ممبر و محراب کے کردار کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک گھنٹہ پر اٹھنے والی کمزور و ناتواں آواز کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے، جبکہ ہفتے کے پورے 7 دن نشر و اشاعت، ذرائع ابلاغ اور صحافت کے ہر سو اٹھائے ہوئے طوفان بدتمیزی کے شور و ہنگامہ کی نظر ہو جائیں۔ اجتماعی قوانین کا نفاذ، پھر اسلام نے کچھ ایسے قوانین و ضوابط بھی عطا کیے ہیں جن کے ذریعے اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں زندگی کے نہایت اہم پہلوؤں کو منظم کیا جاتا ہے۔ مثلا شخصی معاملات میں اسلام عائلی قوانین اور میراث اور نان نفقہ کے اصول و ضوابط وضع کرتا ہے۔ مدنی قانون سول لا میں سود، قمار، شراب نوشی اور احتکار کو حرام قرار دیتا ہے، اور فوجداری قانون میں اس کا حکم یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، زانی کو رجم کیا جائے، قذف اور شراب نوشی کے مرتکب کو کوڑے لگائے جائیں، قاتل متعمد سے قصاص لیا جائے، زانی محسن تارک دین اور اسلامی جماعت سے خروج کرنے والے کو قتل کیا جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلطنت و حکومت کے علاوہ ان نصوص شریعہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟
حکومت کے علاوہ کون سی طاقت ہے جو افراد کے حقوق کی نگہداشت، قوانین کی عملداری، حدود شریعہ کی اقامت اور امن و امان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک حد جو روئے زمین پر قائم کی جاتی ہے وہ اہل زمین کے لیے متواتر 30 دنوں کی بارش سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش میں کوئی خیر ہے اور نہ زمین کی پیداوار میں ہی کوئی برکت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حرمات کی توہین و ہتک ہو رہی ہو، حقوق پامال ہو رہے ہوں اور زمین پر ظالم، زانی اور شرابی دندناتے پھرتے ہوں، لہٰذا ایک ایسی قوت قاہرہ کا وجود ناگزیر ہے جو ارتکاب جرم کے مجرموں کو ایسی عبرتناک سزا دے جو دوسروں کے لیے سامان عبرت ثابت ہو۔ کتاب و میزان کی ہدایت کے پہلو بے پہلو مادی قوت کا حصول بھی اشد ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا پیدا کیا، اس میں خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے فائدے بھی بہت ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق کتاب السیاست الشریعت میں کتاب اللہ سے روگردانی کرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص کتاب اللہ سے روگردانی کرے گا اس کو تلوار سے سیدھا کیا جائے گا، اس لیے اقامت دین کا انحصار مصحف ہے، قرآنی اور تلوار دونوں پر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس تلوار کے ذریعے اس شخص کی گردن مار دیں جو اس مصحف سے روگردانی کرے۔ فریضہ جہاد، آخر میں فریضہ جہاد آتا ہے جو اسلام کی دعوت کی نصرت و حمایت، عرض اسلام کے دفاع اور پیغمبر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ دنیا سے فتنہ کفر مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب و سربلند ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا، وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔ کیا حکومت و اقتدار کے بغیر یہ ممکن ہے کہ اس فریضہ جہاد کو پورا کیا جا سکے؟ تربیت کے ذریعے امت کو اس کے لیے تیار کیا جا سکے، مقدور بھر عسکری قوت کو فراہم کیا جا سکے، افراد قوم کو عسکری، علمی اور اقتصادی شعبوں میں عدل و قسط کے ساتھ اس طرح تقسیم کیا جا سکے کہ مصلحت عامہ کے لیے مفید ہو اور بوقت ضرورت لوگوں کو جہاد کے لیے کھینچ کر لایا جا سکے، جسے آج کل کی زبان میں لام بندی کہا جاتا ہے۔ بہت سے دوسرے کام بھی ایسے ہیں جن کی تکمیل ایک ذمہ دار اور جواب دہ حکومت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس زمن میں پروردگار عالم کا درج ذیل حکم ہمارے علم میں آتا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، اے ایمان والو جہاد کے لیے ہتھیار حاصل کرو، پھر یا تو جماعت ہو کر نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو تاکہ تم ان کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو۔ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفروا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ مصادر اسلام سے استفادہ، کتاب و سنت سے استفادہ۔ اسلامی نظام کی دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اس کے عناصر ترکیبی سے استفادہ کریں، اور اسلامی نظام کے یہ عناصر ترکیبی ہیں کہ اسلام کے صاف و شفاف ماخذ و مصادر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ اس اسلام سے روشنی حاصل کریں جو ہر طرح کی آمیزش سے پاک ہے، جو اپنے اصل خد و خال کے ساتھ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہر طرح کے حقوق اضافہ اور ترامیم و تحریفات سے محفوظ و مسئون ہے، جو مختلف ادوار میں آسمانی کتابوں میں ہوتی رہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم پھر سے خالص اسلام کی طرف رجوع کریں، اس اسلام کی طرف رجوع جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جس کی طرف اس کے پیغمبر برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دعوت دی، اور جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین عظام نے اسے سمجھا، ہم بھی اسی طرح اس پر عمل کریں، اس اسلام کو اپنا رہنما بنائیں جو کوتاہ بینوں کی تنگ بینی اور آزاد خیالوں کی آزاد خیالی سے بہت دور ہے۔ اسلام جو غالیوں اور انتہا پسندوں کے غلو اور قطر بیونت کرنے والوں کی قطر بیونت سے بالا ہے۔
کوئی نظام خواہ کتنا ہی اعلیٰ و اشرف کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو اس وقت تک اسلام کی طرف منسوب کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا جب تک اس کا سرچشمہ و منبع اسلام نہ ہو۔ اگر انسانی مسئلہ کا کوئی حل مارکسیت، مادیت، جمہوریت، سرمایہ داری نظام، آزادی خیالی جیسے انسان کے خود ساختہ مذاہب اور خود تراشیدہ فلسفوں کا خوشہ چین ہے تو وہ اسلام کے پیش کردہ حل کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق نہیں رکھتا۔ لہٰذا حقیقی اسلامی نظام یہ ہے کہ تمام رسوم و روایات اور تمام قوانین و ضوابط اسلام کے احکام کے تابع ہوں۔ وہ اسلامی نظام نہیں ہے جو اسلام کے احکام کو رسوم و روایات اور رائج الوقت اصول و قوانین کے سامنے سرنگوں کر دے، کیونکہ اسلام سربلند و غالب ہونے کے لیے آیا ہے، نہ کہ باطل نظام ہائے زندگی کی چاکری کرنے کے لیے۔ وہ انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے لیکن خود کسی کی رہنمائی کی خوشہ چینی کا روادار نہیں ہے۔ وہ تمام انسانیت کا ملجا و ماوا ہے لیکن خود کسی کا محتاج و نیاز مند نہیں ہے۔ ساری دکھی انسانیت اپنے دکھوں کے مداوع کے لیے اسلام کی چوکھٹ پر سائی پر مجبور ہے، لیکن وہ کسی کی درویزہ گری نہیں کرتا کیونکہ وہ کلمت اللہ ہے اور کلمت اللہ غالب و سربلند ہوتا ہے۔ اسلامی نظام وہ ہے جو صرف اور صرف اسلام ہی کو سرچشمہ الہام اور محور اطاعت سمجھتا ہو۔ سرچشمہ الہام فکری معاملات میں اور مرکزی اطاعت عملی امور ہیں۔ فرض کریں کہ روئے زمین کے تمام فلسفی اس رائے کے بس اسی دنیا کی زندگی ہے اور اس کے بعد آخرت کی زندگی محض ایک واہمہ ہے، لیکن اسلام کا دعویٰ اس کے برعکس یہ ہو کہ انسان ایک ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو اس دنیاوی زندگی کے بعد آنے والی اخروی زندگی ہے۔ تو بتائیے کہ اسلام کس نقطہ نظر کو اپنائے گا؟ اسلام کے لیے ممکن نہیں ہے کہ غیر اسلامی نظریہ اور غیر اسلامی فکر کو اختیار کر لے۔ اس کے برعکس اسلام اپنا ایک علیحدہ فلسفہ تشکیل دیتا ہے اور ایک منفرد طرز حیات وضع کرتا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مخصوص تربیتی، ثقافتی اور تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھے اور اپنے تمام امور کی عمارت اس فکر پر تعمیر کرے۔ بالفرض پورے عرض کے تمام خود ساختہ قوانین یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ شراب نوشی کے فوائد اس کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہے اور انسانی ترقی و پیش رفت کے لیے شراب نوشی ناگزیر ہے، اور اس کے برعکس اسلام کا یہ دعویٰ ہو کہ شراب نوشی ایک ناپاک شیطانی فعل ہے اور اس کا گناہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے اور یہ ام الخبائث ہے، تو اسلامی نظام وہ ہوگا جو احکام الہی اور اسلام کے فیصلوں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے اور شراب نوشی کی دکانوں پر تالے ڈلوا دے۔ یاد رہے کہ شراب پینا، اس کو کشید کرنا، اس کو درآمد کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کے حصول اور فراہمی میں تعاون و اشتراک کرنا سب کام تحریم شراب کے زمرہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح جب اسلام یہ کہتا ہے کہ سود کو مباح کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے، تو اسلامی نظام کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ سود سے حاصل ہونے والے فوائد کا سدباب کرے اور سرمایہ داری پر مبنی بینکوں کی جگہ جن کو سود کی خباثت نے ناپاک و نجس بنا دیا ہے، اسلامی بینکوں کی قیام کے لیے تمام فنی اور مادی صلاحیتوں کو بروکار لائے۔ اسلام کی نظر میں تمام انسان دانتوں کی طرح ہیں، اگر انہیں ایک دوسرے پر کوئی فضیلت و بزرگی حاصل ہے تو اس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی ہے۔ اسلام میں ظلم کی قطعی کوئی گنجائش نہیں کہ بعض مخصوص طبقوں کو دوسرے لوگوں پر خصوصی بالادستی حاصل ہو یا بعض طبقوں کو دوسرے طبقوں پر جبر و تشدد کی کھلی چھٹی ہو۔ چنانچہ حقیقی اسلامی نظام وہ نظام ہے جو اپنے اجتماعی اور سیاسی نظام کو اس مساوات کی بنیاد پر قائم کرتا ہے جس میں نہ کسی ایک فرد کو دوسرے فرد پر، نہ کسی ایک طبقہ کو دوسرے طبقے پر اور نہ کسی ایک خاندان کو کسی دوسرے خاندان پر کوئی امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سب افراد فرائض کی بجا آوری پر انعام و اکرام اور جرم و گناہ پر سزا و عطا میں برابر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ خود صدر مملکت بھی انہی فرائض کی انجام دہی کا مکلف ہوتا ہے جن کی انجام دہی کا مکلف ایک عام فرد ریاست ہوتا ہے، بلکہ صدر مملکت کی ذمہ داری دوسرے افراد کی نسبت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ امت کی طرف سے اس کے کندھوں پر ایک ایسی امانت کا بوجھ ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جواب دہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو فرمایا کہ میں تم میں سے ایک فرد ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسبت مجھ پر زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ رئیس مملکت بھی اسی طرح شرعی احکام اور عدالتی فیصلوں کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے اور اس سے بھی اسی طرح ثبوت طلب کیا جاتا ہے جس طرح ساری رعایا قانون کی پابند ہے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیوانی مقدمہ میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی قاضی شریع کے روبرو ایک نصرانی کے ساتھ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ جب وہ اپنے حق میں شہادت پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہتے ہیں تو قاضی شریع ان کے خلاف نصرانی کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، حالانکہ قاضی کو ذاتی طور پر پختہ یقین تھا کہ حضرت علی سچے ہیں، جیسا کہ بعد میں نصرانی نے خود اس بات کا اعتراف کیا اور وہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ لیکن یہ اسلامی عدالت و مساوات تھی جسے خلیفہ وقت اور ایک غیر مسلم فرد ریاست کے درمیان برقرار رکھا گیا۔ اسلام نے اہل ثروت اور فقراء کے درمیان اجتماعی ذمہ داری اور اجتماعی کفالت کو واجب قرار دیا ہے۔ اہل ثروت پر ان کے مال میں کم از کم حد تک زکوٰۃ فرض کی ہے۔
ان لوگوں سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جو خود تو شکم سیر ہو کر سوتے ہیں لیکن ان کا ہمسایہ رات بھر بھوکا رہتا ہے، جو بڑی بڑی حویلیوں کے مالک ہیں لیکن ان میں سے ایک آدمی بھوکا رہتا ہے، اور یتامہ، مساکین اور مسافروں کی طرح کمزور طبقوں کے لیے مال فیہ میں سے ایک بڑا حصہ مقرر کیا ہے، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت تم میں سے مالدار لوگوں کے پاس ہی محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ لہٰذا اسلامی نظام ہی وہ نظام ہے جو اقتصادی اور اجتماعی سیاست کو واضح اسلامی ستون پر قائم کرتا ہے، اور یہ ستون فقراء اور بھوک کے خلاف جنگ اور حکومت کی قوت و اقتدار کے ذریعے باہمی کفالت کی فرضیت ہے، جس کا پہلا جزو زکوٰۃ کی وصولی اور دولت کی تقسیم ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ صاحب وسائل لوگ، حکام اور زکوٰۃ کا حساب و کتاب رکھنے والا عملہ خود ہی زکوٰۃ کا معتد بے حصہ ہڑپ کر جائیں، کمزور و حاجت مند محروم رہ جائیں، اور ہٹے کٹے صحت مند افراد اس کو ہتھیا لیں۔ حقیقی اسلامی نظام وہ نظام ہے جو لوگوں کو فقراء کی سطح سے بلند کرنے کی پوری جدوجہد کرتا ہے اور اہل دولت لوگوں کی سرکشی کے آگے بند باندھتا ہے۔ اسلام کے نزدیک تمام مسلمان ایک امت واحدہ ہیں اور تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی رشتہ قومی اور وطنی رشتوں سے فائق ہے، بلکہ یہ رشتہ نسلی والدین، بیٹوں اور بھائیوں کے خونی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے۔ بنا بری اسلامی نظام در حقیقت وہ نظام ہے جو اپنی عملی سیاست کو امت مسلمہ کے ساتھ تعلق و رشتہ اور اعداء اسلام کے ساتھ دشمنی پر قائم کرتا ہے، اور اسلامی وحدت کی اثر نو تشکیل اور اسلامی خلافت کے قیام کے لیے مخلصانہ جہد و تہم کرتا ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ لہٰذا اسلامی نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سمع و اطاعت کے حکم ربانی پر عمل کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اپنی سمجھ، فکر، قانون اور فیصلہ کی بنیاد اللہ جل شانہ کے حکم پر رکھتا ہے، جس سے بڑھ کر کسی منصفانہ حکم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جس سے زیادہ رحیمانہ اور انسانی مصالحے سے قریب تر کسی حکم کا سراغ نہیں مل سکتا۔ چنانچہ وہ ایک بااثر چور پر بھی اللہ تعالیٰ کی حد اسی طرح نافذ کرتا ہے جس طرح کسی معمولی حیثیت کے چور پر حد نافذ کرتا ہے، اور اس مشہور حدیث نبوی کے مطابق عمل کرتا ہے کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ ایک مرد جب یہ محسوس کرنے لگے کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ نباہ ممکن نہیں رہا اور ان کے ایک دوسرے کے قریب آنے اور اصلاح و احوال کی کوئی امید باقی نہیں رہی، تو ایسی صورت میں اسلام نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ لہٰذا اس آئلی نزاع کا حقیقی حل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مطیع و منقاد بن کر رہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال سمجھے، اور جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان کو حرام جانے اور ان سے اجتناب کرے، اور ان بہتان تراشوں کی تان و تشنیع اور افطرا پردازوں کے جھوٹے پروپیگنڈا پر کان نہ دھرے جو اسلامی معاشرے کے قلب میں مسیحی قوانین کی پیوندکاری کے خواہش مند ہیں۔ اسلام نے ایک مسلمان مرد کے لیے بعض وجوہات و حالات کے تحت جن کا فیصلہ کرنا اس کا اپنا کام ہے، چند شروط اور حدود کے ساتھ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا مباح قرار دیا ہے۔ اب اسلامی نظام کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی ترمیم یا حذف و اضافہ تجویز کرے، اور نہ اس کے لیے یہی جائز ہے کہ وہ دولت ایمان سے تحید عمل لوگوں کا ہم رکاب ہو جائے، جاہل لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے اور ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دے جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ یہ خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ نظام قطعی طور پر اسلامی نظام کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو شراب کو مباح قرار دیتا ہو اور سیر و حیات کی ترویج کے بہانے اور غیر ملکی حکام کے نام نہاد ضرورت کی خاطر شراب کی دکانیں سجاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت دینا حرام قرار دیا ہے، اگرچہ ان کی مسجد حرام میں داخل ہونے کے ساتھ مسلمانوں کے کتنے ہی اقتصادی مفادات وابستہ ہوں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عقیدہ و نظریہ اور ان کے طرز زندگی کے تحفظ کی خاطر ان حقیر مالی فوائد و منافع کو ان الفاظ کے ساتھ ٹھکرا دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، بے شک مشرکین پلید ہیں، پس اس سال کے بعد وہ مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وہ نظام بھی اسلامی نظام نہیں کہلا سکتا جو سود کو جائز و مباح قرار دیتا ہو اور سودی بینکوں کو اس دعویٰ کے ساتھ داغ بیل ڈالتا ہو کہ یہ جدید معیشت کے ستون ہیں،
جس سے کبھی بے نیازی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ سود کے بغیر معاشی زندگی کا قیام نہ صرف نظری طور پر ممکن ہے بلکہ غیر سودی معاشی نظام عملاً دنیا میں واقع ہے۔ آدمی جب عزم صمیم کر لیتا ہے تو نشان منزل خود بخود واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلامی نظام اس چیز کا نام بھی نہیں ہے جو مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور روابط کو منقطع کرتی ہو، ابنائے اسلام اور اعدائے اسلام کو برابر سمجھتی ہو اور یہ دعویٰ رکھتی ہو کہ عصر جدید میں محض دین کی بنیاد پر استوار ہونے والے روابط خیر و صلاح کی موجب نہیں، یا اس خیال خام میں مبتلا ہو کہ دینی روابط کی بات غیر مسلم گروہوں کو مشتعل کر دے گی۔ ایک مسلمان جس نے اسلام کو اپنا فرما روا بنا لیا ہو اور اس کو ایک طرز حیات کے طور پر اختیار کر لیا ہو، ان لاتعلق دلائل کو قبول نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کتنی ہی ریاستیں اور کتنے ہی بڑے بڑے بلاک لادینی عقائد و نظریات پر قائم ہیں، پھر صرف ایک دینی نظریہ ہی کیوں قابل مذمت ہے؟ آخر کس بنیاد پر اس کو ترک کر دیا جائے؟ اسلامی نظام ہرگز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود اور ان کے خلاف ورزی پر متعین سزاؤں کو مورز تعطل میں نہیں ڈالتا۔ وہ چور کے ہاتھ کاٹتا ہے، سرعام زناکاری اور شراب نوشی کرنے والے کو کوڑے لگاتا ہے، ایک قابل متعمد سے قصاص لیتا ہے اور ان تمام حدود و تعزیرات کو نافذ کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حدود سے انحراف کرنے والوں کی اصلاح، شر پسند عناصر کی زجر و توبیخ اور اسلامی معاشرے کو فساد اور جرم کے اسباب سے پاک کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اسلامی نظام نہ اسلام کے مسلم ثبوت افکار، اس کے ابدی اور لازوال اقدار اور اس کے صحیح ثبوت اور صریح دلالت تصورات سے پہلو تہی کرتا ہے، اور نہ کسی منسوخ اور تغیر و تبدل سے لبریز شریعت یا غیر اسلامی ممالک سے درآمد کردہ تہذیب کے افکار و مناہج اور اصول اقدار کے حضور اس طرح سجدہ ریز ہوتا ہے جس طرح ایک بندہ عبادت میں اپنے معبود حقیقی کے سامنے اپنا سر نیاز زمین پر رکھ دیتا ہے۔ جب کوئی نظام اسلامی نصوص اور شرعی قواعد سے تصادم کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ سرگرداں و حیران ہو کر رہ جاتا ہے اور متشابہات کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ متشابہات نہ بغض و قدورت کے مرض کا دعویٰ پیش کرتے ہیں اور نہ صراط مستقیم کی جانب رہنمائی ہی کرتے ہیں۔ عرب ممالک میں بعض جماعتیں عورتوں کے امور و معاملات کی ترقی و کامیابی کے لیے مصروف کار ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مردوں کے کچھ گروہ بعض ماڈرن اور فیشن پرست عورتوں کو متحرک کر رہے ہیں۔ یہ مرد اور عورتیں نکاح و طلاق کے معاملات میں غیر اسلامی قوانین کو اسلامی معاشرے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی معاشرہ میں اس یورپی طرز کا نظام نکاح و طلاق غالب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے جس نے نصرانیت کی شکل اختیار کر لی ہے، جو در حقیقت ایک دین نہیں بلکہ اباہیت پر مبنی ہے، اور جس کی علمبردار جائز و محدود تعدد ازواج کو حرام ٹھہرانا چاہتے ہیں تاکہ داشتاؤں کی ایک فوج ظفر موج کو اپنے شبستانوں کی زینت کے لیے جائز قرار دے سکیں۔ نفسانی خواہشات کے یہ اسیر چاہتے ہیں کہ طلاق کو محدود و مقید کر دیں تاکہ آدمی اپنے ازدواجی تعلقات تو اپنی جائز و منقوہ بیوی کے ساتھ استوار رکھے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، لیکن ایسی حرام عورتوں کو تلاش کرتا رہے جو اسے مرغوب و پسند ہوں۔ ان لوگوں کو نہ حرام کی کچھ فکر ہوتی ہے، نہ اس سے نفرت، اور نہ ان پر ان کی غیرت و مشتہی ہوتی ہے۔ ان کے سارے شور و غوغا کا مقصد وحید اسلامی ماحول میں یورپ کے زوال پذیر رسوم و رواج کی پیوند کاری کرنا ہے تاکہ وہ اپنے آقاؤں کو خوش کر سکیں یا اپنے نفس کی مخفی خواہشات کی تسکین کر سکیں۔ اسلامی معاشرہ ان درآمد شدہ اصول و نظریات کا سخت مخالف ہے اور ان کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے دین کے معاملے میں بہت حریص واقع ہوا ہے، خصوصاً نکاح و طلاق، نسب و میراث اور دوسرے آئلی معاملات کے متعلق اپنے پروردگار کی شریعت کے بارے میں تو بہت ہی فکر مند ہے، جو مسلم معاشرے میں اب بھی عملاً نافذ ہیں اور جن پر سالہ سال سے متواتر عمل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام الناس اپنی ساری کوتاہیوں کے باوجود آج بھی ان معاملات میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے علماء دین کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور انہیں سے فتویٰ حاصل کرتے ہیں۔ جب مسلم معاشرہ کا رد عمل ان قوانین کے بارے میں جو اس پر مسلط کرنے کے لیے باہر سے درآمد کیے جاتے ہیں اس قدر سخت اور بے لچک ہے تو پھر مشنری استعمار کے شاگرد اس انکار و ثابت قدمی جیسا کہ ہم اسے نام دیتے ہیں، یا اس جمود اور دقیانوسیت جیسا کہ وہ کہتے ہیں کے مقابلے میں کس شغل بیکار میں مصروف ہے۔ یہ لوگ ایسے افراد کی تلاش میں ہیں جو دین سے ظاہری نسبت تو ضرور رکھتے ہوں لیکن ان کے اذہان علم کی دولت سے محروم اور ان کے دل ایمان و یقین کی روشنی سے بے نور ہوں، تاکہ وہ بعض منحرف فتاویٰ اور متروک اقوال ان سے چھین کر فضا میں اڑا دیں اور مختلف طبقوں کو اس وہم باطل میں مبتلا کر دیں کہ اگر ایک آدمی کچھ نئے قوانین و نظریات وضع کرتا ہے تو وہ طاہر اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ کیا مغرب سے درآمد کردہ یہ نظام محض اس بنا پر سچا اسلامی نظام شمار کیا جا سکتا ہے کہ بعض مسلمان مردوں نے طلاق اور تعدد ازواج کے متعلق اپنے حقوق کو غلط طور پر استعمال کیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ رویہ کسی طرح بھی اسلامی نظام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، خواہ کتنے ہی عیار اور فریب خوردہ مفتی اس کو اسلام کیوں نہ قرار دے دیں۔ غیر اسلامی ماخذ استفادہ کی حدود و شرائط میں اسلامی معاشرے پر سارے دروازے بند کر دینے، اسے یک کو تنہا چھوڑ دینے اور دوسری تہذیبوں سے استفادہ کو حرام سمجھنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ میں اس کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اسلامی معاشرے کی ایک خصوصیت ثبات اور لچک کا امتزاج ہے۔
اس معاشرے میں فولاد کی صلابت اور سلسبیل کی ملامت و لطافت پائی جاتی ہے، جیسا کہ شہرۂ آفاق فلسفی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ہر ممکن حد تک جدید مادی اور عملی علوم سے اکتساب کریں تاکہ وہ ہمیشہ طاقتور قوموں کی صف اول کے عین مرکز میں جگہ پا سکیں، اور جیسا کہ ہمارے علماء حق نے ثابت کیا ہے کہ ان علوم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اسلامی جہاد کے فریضہ کی ادائیگی اور اسلامی قیادت و سیادت کی تکمیل صرف ان علوم میں مکمل دسترس اور برتری کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ علماء اسلام اس بات پر بھی متفق ہیں کہ جس چیز کے بغیر کسی دینی فریضہ کی تکمیل ممکن نہ ہو اس کا حصول واجب ہو جاتا ہے۔ تاہم موجودہ جدید علوم اسلامی تہذیب و تمدن کے زیر سایہ اور اسلامی علوم و فنون کی روشنی اور اسلامی نظام کی رہنمائی میں ہی منصب شہود پر رونق افروز ہوئے تھے۔ پھر اس نور کی ایک کرن اس وقت مسیحی مغرب کی طرف منتقل ہوئی جب اسلامی مشرق پر خواب گراں طاری تھا۔ اہل مغرب نے اس کرن سے استفادہ کیا، اس کو پروان چڑھایا اور اس کے دائرے کو وسعت دی، لہٰذا اسلامی معاشرہ ان تکنیکی علوم کے ثمرات کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مغرب کی طرف رجوع کرتا ہے تو دراصل اپنے ہی اثاثہ و سرمایہ اور اپنے ہی متاع گم گشتہ کی بازیابی کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ وہ دوسری قوموں کے کسی جزوی نظام کو اخذ کرے جسے امت کے اصحاب رائے اور اہل حل و عقد اور ان کے معاشرے کے لیے مفید، ان کی تباہ کے لیے سازگار اور ان کی تہذیب کے لیے ممد و معاون سمجھے۔ مثلا اس زمن میں ریل اور ٹریفک کا نظام، تقسیم ڈاک کا نظام، شہروں کی منصوبہ بندی، افواج کی تنظیم و تربیت کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس علمی اکتساب و اقتباس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیر اسلامی تہذیب سے جو کچھ اخذ کیا جائے وہ اسلام کی کسی نص ساتبہ اور کسی شرعی قاعدہ اصول سے متصادم نہ ہو۔ اصحاب اہل وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر اسلامی نظام ہے زندگی سے جو اکتساب کریں اس کی تشکیل جدید کریں، یہاں تک کہ اس کے اندر صحیح اسلامی قانون سے مطابقت پیدا ہو جائے۔ بدعت کا غلط مفہوم، میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ متشدد مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کسی ایسے قانون یا جزئی نظام کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں جو اسلام میں موجود نہ ہو۔ اس بارے میں انہیں کچھ شبہات لاحق ہو گئے ہیں جن کا تذکرہ وہ بعض دلال اور اسانید کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ مثلا وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ یعنی جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ لوگ اس حدیث میں وارد الفاظ امرنا کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یہاں امر سے مراد عقائد، عبادات اور فرائض و واجبات سے متعلق امر دین ہے، لہٰذا یہ امر توقیفی ہے جس میں کہیں سے کوئی چیز مستعار لینے کی گنجائش نہیں، کیونکہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے اخذ نہیں کیا جاتا، مگر یہ دین میں ایک ایسا قانون بن جاتی ہے جس کو اللہ واحدہ کی طرف سے کوئی سند اور اذن حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سی روایات اس حقیقت کی صراحت کرتی ہیں، چنانچہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ یعنی جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی۔ جہاں تک امور دنیا اور افراد ریاست اور حاکم و رعایا کے مابین معاملات کا تعلق ہے، ان میں اصل بنیاد اباحت ہے، بشرطے کہ شارع علیہ السلام نے کسی صریح اور مسلم ثبوت نص کی بنیاد پر کسی چیز کی ممانعت نہ کر دی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اولو الامر کے سامنے سیاست شریعہ کا باب بہت وسیع ہے، کیونکہ مسلمان اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعامل صحابہ و خلفائے راشدین کی روشنی میں اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ سیاست شریعہ میں ہر وہ امر شامل ہے جو معاشرے کو صلاح و فلاح کے قریب لے جاتا ہو، لہٰذا اہم ترین چیز یہ ہے کہ اسے کسی نص سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ ابن عقیل کا قول اسی پر ہے اور حافظ ابن قیم نے اسے ثابت کیا ہے۔ دونوں بزرگ اس بات کے قائل ہیں کہ سیاست وہ ہے جو شریعت کے خلاف نہیں، اور سیاست صرف وہ نہیں جس کا ذکر شریعت کرے۔ سیاست شریعہ کے وسیع افق کو سمجھنے میں ہم امامین ابن عقیل اور حافظ ابن قیم کے ہم نوا ہیں، اور ہم اس فریق کے ہم قدم نہیں جو سخت متشدد اور تنگ نظر ہے۔ اسلامی نظام اس نظام کا نام ہے جو اسلام کے نصوص و قواعد سے ہی اپنے اصول و قوانین وضع کرتا ہے اور اپنے ہی متعین کردہ طریقہ کے مطابق مختلف حالات و ظروف کے لیے استنباط احکام کرتا ہے، جس کی جزیات کی کوئی حد نہیں ہے، حتیٰ کہ بے شمار دنیوی امور ایسے ہیں جن کے بارے میں نہ قرآن و سنت کی کوئی نص موجود ہے اور نہ اجماع و قیاس کا کوئی نشان ملتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہی وہ امور ہیں جن کے بارے میں اسلام نے گفتگو نہیں کی تاکہ اہل علم جو امت مسلمہ میں منصب اجتہاد پر فائز ہوں خود ان کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر متعین کریں اور ان باتوں کو اختیار کر لیں جو مصالح امت کا موجب ہوں اور نقصان و ضرر کا سبب کرتی ہوں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جزوی امور جو غیر مسلموں سے اخذ کیے جاتے ہیں اسلامی نظام کا ہی کا ایک جزو شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم اسلام کے مطابق ان کے متعین کردہ طریقے پر اور اس کی اذن و سند کے ساتھ اور ان قواعد کے مطابق اخذ کرتے ہیں جو اسلام نے شرعی احکام کے استنباط کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جزیات میں واقعاتی اور قانونی کوئی نص موجود نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے یہ بات بھی موجب ضرر نہیں کہ یہ جزو بذات کسی غیر اسلامی نظام سے ماخوذ ہے، کیونکہ وہ اسلامی نظام کے اندر اس انداز سے ضم ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس کے تابع ہو کر اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔
اسلامی نظام میں اجتہاد کا مقام، لہٰذا کسی شخص کے دل میں یہ بیجا گمان پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو جمود کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تقلید جامد کے حامی ہیں اور ان سب لوگوں پر اجتہاد کے دروازے بند کر دینا چاہتے ہیں جو اس کی کماحق اہلیت رکھتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ لا ریب اسلامی نظام عصر جدید کی مشکلات کو آسان بنانا چاہتا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اجتہاد کے دروازے ہر اس آدمی پر کھول دیے جائیں جو اس پر قادر ہو، اور ایسے ماہر مجتہدین دستیاب ہو جائیں جو نصوص شریعہ اور ان کے مقاصد اور اصول و قواعد کا بہترین فہم و ادراک رکھتے ہوں، قدیم علماء کی آراء کے ساتھ تعصب اور جدید فکر کی غلامی سے آزاد ہو کر ان اصولوں پر جدید حالات کی تطبیق کر سکتے ہوں۔ ہماری اسلامی شریعت بڑی زرخیز ہے اور اس اصول و مبادی اور افکار و اجتہادات سے مالا مال ہے۔ امت مسلمہ ایک ایسے عظیم اور قابل قدر فقہی سرمایہ کی مالک ہے جو روئے زمین پر کسی امت اور قوم کے پاس موجود نہیں ہے۔ غیر مسلم مصنفین کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی اس ناقابل تردید حقیقت کو تسلیم کرتی ہے اور اس کی شہادت دیتی ہے۔ بے شک خالق کائنات جس کی ذات اقدس ہر شے سے زیادہ اکمل و کامل ہے، اپنی بے مثال صنعت و کاریگری کے بارے میں کسی مخلوق کی محتاج نہیں۔ ہم یہ بات نہایت نرم انداز میں اور مخالفین کو پوری رعایت دیتے ہوئے کہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے جو لادین مغربی آقاؤں سے درآمد شدہ چیز سے کم کسی چیز پر قناعت نہیں کرتے۔ فی الحقیقت ہماری شریعت سب سے زیادہ کامل اور مضبوط ہے اور ان تمام شہادتوں سے بے نیاز اور بالاتر ہے جو ان اہل قلم نے پیش کی ہیں جو اس کے پیروکار نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس شریعت کاملہ اور عظیم شان فقہی سرمایہ سے استفادہ صرف ایک ماہرانہ اور بے لاگ اجتہاد کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں، اور یہ اجتہاد اس وقت برابر ثابت ہو سکتا ہے جبکہ وہ جماعتی بنیاد پر قائم ہو، نہ کہ انفرادی بنیاد پر۔ صرف یہ اجتماعی اجتہاد ہی دور جدید کے مسائل و مشکلات کے مقابلے میں اسلام کے صحیح خد و خال اور اسلامی فکر کے نقطہ نظر کو واضح کر سکتا ہے۔ اجتہاد جو ایسے علمی مباحث کے نتیجے میں وجود میں آئے جو حکومت کی ہر طرح کے اثر و رسوخ اور نفوذ سے پاک ہو، اور جس پر عالم اسلامی کے وہ تمام مخلص علماء جمع ہو چکے ہوں جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس نوع کا اجتہاد جن فیصلوں پر پہنچے گا اور اس کی بحث و تمہیز کے جو نتائج برآمد ہوں گے وہی امت کی یکجہتی اور وحدت کی ضمانت ہو سکتے ہیں۔ یہ اجتہاد اپنے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے اسلام کے قرون اولیٰ میں منعقد ہونے والے اجماع امت کے مشابہ یا قریب ہوگا۔ غیر اسلامی نظریات اور متشابہات یہی اسلامی نظام کا مفہوم ہے، لیکن اگر اباہیت، اشتراکیت اور مسیحیت جیسا کوئی نظام ادھر ادھر سے درآمد کر لیے جائے اور پھر اسلامی نصوص کو کان سے پکڑ کر اور زبردستی گھسیٹ کر جدید حالات و مسائل کی حمایت میں استعمال کر لیے جائے اور اس پر شریعت کا خوبصورت لیبل چسپاں کر دیا جائے، یا اس کو صحیح نصوص جن کو علماء امت میں سند قبولیت حاصل ہے ترک کر دیا جائے اور ضعیف السند المشکوک الثبوت نصوص کے پیچھے بھاگا جائے، یا صریح دلالت محکم نصوص کو پس پشت ڈال دیا جائے اور متشابہات پر اعتماد کر لیا جائے جن کے معنی و مقصود کے بارے میں کئی احتمالات کی گنجائش پائی جاتی ہو اور جن کا سہارا صرف وہی لوگ لیتے ہیں جن کے دلوں میں کجی پائی جاتی ہے، یا صریح صحیح نصوص کو بلا دلیل و حجت محض اس دعوے کے بنیاد پر نظر انداز کر دیا جائے کہ ہم نصوص کے صرف الفاظ کو لے کر نہیں بیٹھ جاتے اور ہم اسلام کی روح کو تباہ اور مسخ نہیں کرتے، تو میں کہوں گا کہ یہ مستعار نظام سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اسلامی نظام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اسلام کے خلاف ایک دام تویز ہے، اس کی اہانت اور اس کی مقدس نام کی ہلاکت ہے۔ بدی وجہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نوع کے ہر نظام کے ساتھ اسلام کے نام کا استعمال قطعاً ترک کر دیں۔ ایک ناقابل تجزیہ مکمل نظام، اسلامی نظام کی تیسری بنیاد اور شرط یہ ہے کہ ہم اس انسانی زندگی کو درپیش مشکلات کو دور کرنے کے لیے بلا کم و کاست مکمل اسلامی نظام کو اختیار کریں، کیونکہ یہ نظام ایک مکمل نظام ہے اور اس سے مختلف اجزاء باہم مربوط ہیں۔ یہ اجزاء اضافی پرزوں سپیئر پارٹ سے مشابہ ہیں جن کو اگر ایسی مشینری میں نصب کر دیا جائے جس کے لیے وہ مناسب نہ ہو، خواہ وہ اپنی ذات میں وہ کتنے ہی عمدہ کیوں نہ ہو، تو وہ نہ کوئی پیداوار دیں گے اور نہ اس مشینری کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، کیونکہ مشینری کے دوسرے پرزوں کے ساتھ وہ کوئی مطابقت اور ہم آہنگی نہیں رکھتے ہوں گے۔ اسلامی احکام کی ہم آہنگیر اطاعت، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کی سخت مذمت اور ممانعت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکام پر تو عمل کیا جائے اور دوسرے احکام کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی طرز عمل پر شدید زجر و توبیخ کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب انجیل مقدس کی بعض تعلیمات کو تو نافذ کر رکھا تھا اور دوسری اتنی ہی اہم تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مضموم اور پس ذہنیت کی مذمت ان الفاظ کے ساتھ کی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الاخذ فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول مقبول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اہل کتاب و یہود و نصارہ کے متعلق فرماتا ہے کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ بس اے محمد تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ہوشیار رہو کہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسلام یا جاہلیت، بس فیصلہ کی دو ہی قسمیں ہیں، اللہ کا فیصلہ اور جاہلیت کا فیصلہ۔ کسی بھی ایسے فیصلے میں صرف جاہلیت کی نفی نہیں کی جا سکتی جس میں فرمانروائے کائنات اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام کی تو پابندی کی گئی ہو اور دوسرے احکام کو پس پش ڈال دیا گیا ہو۔ بہت شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ جاہلیت میں قدیم ہو یا جدید بعض ایسی چیزیں نہ پائی جاتی ہوں جو بعض امور میں اللہ تعالیٰ کے بعض احکاموں سے مطابقت و موافقت رکھتی ہوں۔ لہٰذا جو لوگ ازدواجی زندگی میں اسلامی نظام کی پابندی کرتے ہیں اور طلاق و خلا کے معاملات میں اس کی پابندی نہیں کرتے، جو لوگ احتکار اور اونچ نیچ کے امتیازات کو مٹانے کے لیے اسلامی نظام کو قبول کر لیتے ہیں لیکن حلال ملکیت کے احترام، سود کی حرمت، زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ میں اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے، جو لوگ ملکیت و میراث میں اسلامی نظام کو قبول کرتے ہیں لیکن حصول دولت کے وسائل ذرائع اور صرف دولت کی مدات و مصارف اور رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں اور معاشرے کے حاجت مندوں کے حقوق جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں مقرر و واجب کر دیا ہے کہ معاملے میں اسلامی نظام کو قبول نہیں کرتے، جو عیش و عشرت اور اسراف و تبذیر کے خلاف جنگ کرنے اور جزوی اجتماعی مساوات کے قیام کے لیے تو اسلامی نظام کو سینہ سے لگاتے ہیں لیکن نہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ اس کے قوانین کو قبول کرتے ہیں، نہ حدود اللہ کو قائم کرتے ہیں، نہ لوگوں کو نیکی کی تلقین دیتے ہیں اور نہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ جو لوگ اقامت صلاۃ میں تو اسے شرف قبولیت بخشتے ہیں لیکن نظام تعلیم و تربیت، نظام ثقافت اور انداز تفریح اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر قائم کرنے کے لیے اسلامی نظام کو قبول نہیں کرتے، ایسے تمام لوگ اس اسلام برحق سے کوسوں دور ہیں جس کے سوا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نظام قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے حصہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ رب العزت کا ارشاد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا ہم اسلامی نظام کی حقیقت کے بارے میں واضح کر چکے ہیں کہ اس سے وہ نظام عبارت ہے جو ایک مسلم معاشرے کے قیام کی طرف اس کے تمام عناصر ترکیبی اور خصائص کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہے اور اس کے کسی بھی اساسی عنصر اور خصوصیت کو ناقابل عمل سمجھ کر نظر انداز نہیں کرتا۔ اسلام ایک وحدت، پورے اسلام کی پابندی، اس کے لوازمات و تصورات، شاعر و عبادات، افکار و احساسات، اخلاق و فضائل، آداب و اطوار، رسوم و رواج، نظم و ضبط اور قوانین سب کی پابندی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ نصوص دینیہ خود اس کو لازمی اور واجب قرار دیتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات محکمات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کی فطرت اس کو ایک اکائی ٹھہراتی ہے جو کسی تجزیہ اور تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔ خود انسانی زندگی اس قدر مربوط ہے کہ اس کے اجزاء و اطراف میں خط فصل کھینچنا ناممکن ہے، چنانچہ بعض اجزاء دوسرے اجزاء پر بڑی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے کسی جزو کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ایک مکمل نظام اسے اس اعتبار سے نہیں دیکھتا کہ سب اجزاء ایک اکائی ہیں جس میں مختلف اجزاء اپنی کوئی علیحدہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی راستہ اور لاہ عمل ہے، اسلام کا راستہ ہے جو امور مملکت اور امور دین کو، معیشت اور اخلاق کو اور قانونی اور شخصی احکام کو علیحدہ دائروں میں تقسیم نہیں کرتا۔ وہ نظر جو اقتصاد و معیشت تک محدود ہے اور انسانی زندگی کے بے شمار دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتی ہے، کوتاہ بین اور غلط کہش ہے۔ معیشت اور سیرت و کردار، معیشت امت کے عقائد، اخلاق، ثقافت، روایت اور آداب و اطوار سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کو ایک مستقل کل اور قائم بذات وجود سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کے لیے ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ذرا لوگوں کے ملبوسات پر ایک نظر ڈالیں۔ لباس کی تزئین و نفاست میں غلو کی خاطر کس قدر محنت و مشقت اٹھائی جاتی ہے اور کس قدر زر کثیر صرف کیا جاتا ہے۔ ہماری ماڈرن خواتین تو اپنے ملبوسات میں تمام حدیں پھلانگ گئی ہیں۔ ہر موسم کی تبدیلی کے ساتھ ملبوسات کی قطع و برید اور تراش خراش بھی بدل جاتی ہے اور سال میں کم از کم 4 مرتبہ تو یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے۔
کیا لباس اور زیب و زینت کو اسلامی آداب سے علیحدہ کرنا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نے جس طرح ہر شے میں اسراف کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح ملبوسات میں بھی اسراف کو حرام ٹھہرایا ہے اور نمائش اور شہرت و تکبر کے لباس کو ناپسند کیا ہے۔ وہ مردوں کے لیے ریشم اور موصفر کا لباس کا پہننا اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا حرام ٹھہراتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ایسا باریک اور چست لباس ناپسند کیا ہے جس کے نتیجے میں سارا بدن اپنے لطیف نشیب و فراز کے ساتھ دعوت نظارہ دے رہا ہو، یا جس کے ذریعے بدن کے مختلف فتنے پروان چڑھتے ہوں۔ اسلام عورتوں کو غیر محرم مردوں کے لیے آرائش و زیبائش، حسن اور ان کی طرف توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام سادگی اور اعتدال و توازن چاہتا ہے اور مرد و زن کے ملبوسات میں اس مظہر کا خیز انداز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لاریب لباس اور زینت میں اسلامی آداب و احکام کی پابندی سے ان بے پناہ اخراجات کی بچت ہو سکتی ہے جو کروڑوں روپے تک پہنچتے ہیں، اور جو زیبائش حسن کے سامان ملبوسات کی جدت ہر موسم کے ساتھ ملبوسات میں تبدیلی کی وجہ سے شیطان کی خوشنودی میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ جسم کی صحت مختلف شعبوں میں پیداوار کی ترقی کے لیے شرط اول ہے۔ بےہودہ کاموں اور امراض کے پھیلنے سے اولاً انسان کی جسمانی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہوتی ہے، اور ثانیاً وسائل کی کثیر مقدار امراض کے خلاف جنگ میں صرف ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کے لیے جو چیز سب سے زیادہ مہلک اور تباہ کن ہے وہ نشہ آور اور بے حس کرنے والی اشیاء کا استعمال ہے۔ اس کے بعد شہوت رانی، طویل نیند اور مکروہ لہو و لعب میں اسراف انسانی قوا کو مزمحل کر دیتا ہے۔ اگر لوگ کھانے پینے اور سونے جاگنے میں اسلام کے احکام و آداب کی پابندی کریں اور شراب نوشی، قمار بازی، حرام کاری، لہو و لعب اور حرام لذت پرستی کے خلاف جنگ میں اسلام کے امر و نواہی کو جاری و ساری کریں، تو یقیناً معاشرہ اپنے افراد کی صحت کی حفاظت کر سکتا ہے اور کروڑوں روپوں کا زر کثیر بچ سکتا ہے جو ام الخبائث شراب اور مہلک خواب اور ادویات، تباہ کن شہوات اور ان سے پیدا ہونے والے امراض میں مبتلا افراد کے علاج معالجے کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، نیز اس کو اچھی صحت کی بدولت پیداوار میں اضافہ ہو اور معیشت میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جائے۔ مصری جریدہ الاہرام کا 3 مئی 1965 کا شمارہ اس حقیقت کی تاکید کرتا ہے۔ جریدہ مذکور لکھتا ہے کہ امریکہ میں 72 ملین افراد شراب کے رسیاں ہیں، ان میں سے 20 ملین ہر سال حکومت پر $1 بلین کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ یہ بوجھ محض کام سے غیر حاضر رہنے کی وجہ سے حکومت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے قبائل مقابر کی تعمیر اور ان کی تزئین و آرائش پر بے محابہ اسراف سے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض امریکی ماہرین اقتصادیات نے اس لحد محترم کو ان بنیادی ضروریات میں شمار کیا ہے جن کی فراہمی کو انسان روٹی، کپڑے اور مکان کے ساتھ ساتھ یقینی بنانے کی سعی و جہد کرتا ہے۔ یہ متعدی مرض بہت سے ملکوں میں مدت دراز سے مسلمانوں کے ذہن و قلب میں سرایت کر چکا ہے، چنانچہ وہ بڑی شاندار قبریں بنانے اور ان کو بلند و نمایاں کرنے میں ساری حدود کو پھلانگ جاتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والی شخصیت دینی اعتبار سے صالح ہو اور دنیاوی لحاظ سے بھی عالی مرتبت ہو تو یہ اسراف خاص طور پر دیکھنے میں آتا ہے، لیکن اسلام کی حقیقی اور صحیح تعلیمات ان معاملات میں ہر طرح کے غلو اور انتہا پسندی کا کلا کما کرتی ہیں۔ چنانچہ حکیم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ ہر بلند اور نمایاں قبر کو سطح زمین کے ساتھ ہموار کر دیں اور ہر تصویر کو مٹا دیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور کو سجدہ بنانے اور ان پر گنبد تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سادگی اور تقوی پر متواتر زور دیا ہے۔ چنانچہ ان راستوں میں جو کچھ بھی خرچ کیا گیا ہے سب رائے گاں گیا ہے۔ لوگوں کی کثیر تعداد اپنے کھانے پینے کی چیزوں، پہننے کے کپڑوں اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دوسری پاکیزہ چیزوں میں اسراف بیجا سے کام لیتی ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے لوگ بھی آپ کی نظروں میں ہوں گے جو اپنے سامنے اشتہا انگیز دسترخوان سجاتے ہیں جن پر ضرورت سے کہیں زیادہ کھانے چنے جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس دسترخوان سے بہت ہی کم کھاتے ہیں اور باقی ماندہ کھانوں کو غلاظت کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو صرف اس وقت سیر ہوتے ہیں جب دسترخوان پر کوئی قابل تناول چیز باقی نہیں رہ جاتی، اور جو کچھ باقی بچ جاتا ہے اس کو ایسی جگہ پھینکوا دیتے ہیں جہاں سے کوئی فرد بشر اس سے استفادہ نہ کر سکے، بلکہ وہ ایسی جگہ ان کھانوں کو پھینکتے ہیں جہاں سے گندگی اور بیماری پھیلتی ہے۔ ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جن کے لیے ہاتھ منہ دھونے اور وضو کرنے کے لیے صرف 1 لیٹر پانی کافی ہوتا ہے، لیکن انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ 5 سیکنڈ تک نلکے کا منہ کھلا رکھتے ہیں جس سے کم از کم 10 لیٹر یا اس سے زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو دن کے وقت بھی بجلی کے کمکمے جلتے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلا ضرورت و جواز بجلی کی بہت سی مقدار بے سود ضائع چلی جاتی ہے۔ اسراف و تبذیر کے اس عنصر و رجحان میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب معاملہ مال عام یعنی پبلک فنڈ، جماعتی مال اور سرکاری مال و خزانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں اسراف اتلاف کی حدیں چھونے لگتا ہے اور تباہی و بربادی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی اسراف و تبذیر کی کئی مثالیں ہیں اور یہ سب مال کے ضیاع کی صورتیں ہیں، لہٰذا ہمیشہ سے ایک بدترین خرچ ہے۔ یہ ایک ایسی وسیع و عریض بدرو ہے
جو پیداوار میں اضافے کے وسائل اور ترقی کی اور نشو نما کی کوششوں کو نگل جاتی ہے اور ان کو خس و خاشاک کی طرف بہا کر لے جاتی ہے۔ ایک دینی تحریک کے بغیر افراد اور ان کے مختلف گروہوں کو وسائل سے بھرپور استفادہ کرنے کی تربیت نہیں دی جا سکتی اور نہ ان کو صرف مال میں اعتدال و توازن سے کام لینا سکھایا جاتا ہے۔ دینی تحریک کے علاوہ جو نظام تربیت بھی آزمایا جائے گا کامرانی سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ یہ تحریک ہر کام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ کا تقوی اور خوف پیدا کرتی ہے، خواہ یہ کام اعلانیہ کیا جائے یا پوشیدہ۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف خود ماہرین اقتصادیات نے بھی توجہ دلائی ہے۔ اسلام ایک مثالی اور مکمل نظام حیات ہے جو اپنے پیروکاروں کو اعتدال کی تعلیم دیتا ہے اور ہر قسم کے مال کا احترام کرنے کی تربیت دیتا ہے، خواہ یہ مال قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں، خواہ وہ کسی فرد کا اپنا مال ہو یا کسی غیر کا۔ اسلام اسراف سے منع کرتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنے زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہم کفورا۔ اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمت کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اور اپنے ہاتھ کو نہ گردن سے بندھا ہوا کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ تم خود ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، اللہ کے بندوں جن کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے اور جو جنت میں ایک دوسرے کو خوش آمدید کہیں گے کی تعریف ان لفظوں میں فرمائی ہے کہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اگر خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے پاس صحابی وضو کے پانی کے استعمال میں اسراف سے کام لیتے ہیں، چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا کہ پانی کو اسراف سے استعمال نہ کرو، خواہ تمہیں کسی بہتی نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ اعتدال و توازن ہر مسلم کی ایک پختہ عادت اور فطرت ثانیہ بن جائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ اپنے اعضاء کو 3 بار سے زیادہ نہ دھوئیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے اس تعداد پر زیادتی کی اس نے برا کیا اور سرکشی اختیار کی اور ظلم کا ارتکاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ حکم بھی دیا کہ جب وہ کھانا کھائے تو وہ برتن میں اتنی تھوڑی چیز نہ چھوڑے جس کو پھینک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس معمولی عمل کے ثواب کی بلیغ تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے کہ برتن اس آدمی کے حق میں دعائے مغفرت کرتا ہے جو اس کو اچھی طرح چاٹ کر صاف کر دیتا ہے۔ پیداوار کو بہتر بنانے اور اس کو فروغ دینے میں ایمان اور استقامت کی صفات گہرا اثر رکھتی ہے، لیکن اعتقادی تشکیک اور عملی انحراف کیفیت و کمیت دونوں لحاظ سے پیداواری قوت میں نقص اور کمی کا موجب بنتے ہیں۔ لہٰذا انسان جو یقین قلب، سکنت نفس اور اعتماد اللہ سے بہرہور ہو، اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی رحمت کا امیدوار ہو، اس کی تعلیمات پر کاربند ہو، اس کی حدود کی پاسداری کرتا ہو، وہ بلا شبہ اپنا کام بکمال حسن و کفایت سر انجام دیتا ہے۔ وہ کسی ذمہ داری کو سر انجام دینے میں تاخیر نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا اور کسی عہدہ یا قومی خزانہ کے معاملے میں تقصیر یا کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو آدمی ایمان کی دولت سے بہرہور نہ ہو اور نہ اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل کا نگرانی کر رہا ہے، نہ دار فانی کے بعد دار آخرت میں کسی حساب و کتاب اور جزا و سزا کا قائل ہو، اور نہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کی لذت عاجلہ کے سوا کسی دوسری چیز کا تصور رکھتا ہو، اس کو صرف ایک طاقتور خارجی نگران قوت ہی کسی کام پر ابھار سکتی ہے۔ لیکن یہ خارجی قوت خواہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انسان کے ذاتی اور اندرونی محرک کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ایمان اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ جب ہم دین سے انحراف، جرائم اور ارتکاب اور اس پر اصرار و مداومت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کو ان جرائم کے سد باب کے لیے بے پناہ جد و جہد کرنا پڑتی ہے اور زر کثیر صرف کرنا پڑتا ہے۔ مختلف طبقوں کو جو مرئی اور غیر مرئی خطرات و علاموں و نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ ہم یہاں روزنامہ اخبار القاہرہ کی 5 جون 1971 کی اشاعت سے ایک مثال درج کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جو ایک نیوز ایجنسی کے حوالے سے شائع ہوئی اور جسے ایک تحقیقاتی کمیٹی نے امریکہ کے دارالعمرہ میں پیش کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ منظم جرائم کی وجہ سے ہر سال حکومت کو $10 کروڑ سے بھی زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔
حکیلان نے اس تحقیقاتی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں یہ وضاحت بھی کی کہ تحقیقاتی رپورٹ نے اپنی خاص توجہ صرف سرقہ، نشہ اور اشیاء، جنسی لٹریچر، قمار اور ان دوسرے جرائم پر مرتکز رکھی ہے جن کا ارتکاب بڑے منظم اور طاقتور گروہ کرتے ہیں۔ جب اس نوع کے اجتماعی جرائم کی وجہ سے حکومت کو اس قدر نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے تو آپ اس مالی بار اور خسران کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جو ہر نوع کے جرائم کے ارتکاب کی وجہ سے ایک حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اسلام جب ایک مومن کو اپنے نفس پر از خود باز حدود و قیود عائد کرنے کی تربیت دیتا ہے، اس کو جرم کے ارتکاب سے منع کرتا ہے، اور جب کبھی شیطانی بہکاوے کی وجہ سے کوئی جرم کر بیٹھتا ہے تو اس کو توبہ و استغفار کی تلقین کرتا ہے، تو اس طرح اسلامی معاشرے کی کتنی ہی رقم بچ جائے گی جسے ان جرائم کی روک تھام پر صرف ہونا تھی۔ یہ مؤثر اور بے مثال تربیت اسلامی نظام کے زیر سایہ ہی اپنے برگ و بار ظاہر کر سکتی ہے۔ اسلام کی ہمگیر فرما روائی صرف اسلامی عنوان۔ ہم کسی نظام کو اسلامی نظام کا نام اسی وقت دے سکتے ہیں جب اس کو اسلام کے نام کے ساتھ اور اسلام کے عنوان کے تحت قبول کریں۔ اگر ہم فرض کر لیں، جیسا کہ مشہور قول ہے کہ ناممکن امر کو فرض کر لینا جائز ہے، کہ کوئی قوم ایسی ہدایات و تعلیمات اور اصول و قوانین کے مطابق حکومت کرتی ہے جو حسن اتفاق سے عملاً اسلام کی ہدایات و قوانین سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن ان پر اسلام کے علاوہ جمہوریت، اشتراکیت یا راسمالیت وغیرہ دوسرے ناموں اور عنوانوں کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، تو کیا ان اصول و قوانین کو اسلامی نظام شمار کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف دین اسلام کی پیروی کا حکم دیا ہے، لہٰذا دین اسلام کا جو حکم بھی ہم نافذ کرنا چاہیں اس کے بارے میں ہمیں پورا شعور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا ہی حکم دے رہے ہیں اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت پر ہی عمل کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکیں اور اجر و ثواب کے امیدوار اور مستحق ٹھہریں۔ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اسی نظام و منہاج پر فخر کریں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت و تکریم سے سرفراز کیا ہے اور جس کی طرف اس نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ کچھ عجب نہیں کہ قرآن ہر صاحب ایمان سے اسی اعلان کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ اصولاً یہ ایک طرح کا غلو اور فخر ہے، اور جس قوم کو ایک مستقل فکری نظام پر اٹھایا جا رہا ہو اس کی تربیت کے لیے یہ ایک لازمی امر ہے۔ اور یہ بھی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی اعلان کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے محمد کہو کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ بار بار کل اعلان کرو کا حکم دینے کے معنی اسی حقیقت کا برملا اعلان اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ یہ خالص اور واضح اسلام کا اعلان ہے جس میں کسی شرک کی میل نہیں پائی جاتی۔ غیر اسلامی عنوانات و اصطلاحات اسلامی نظام کے لیے اشتراکیت، جمہوریت وغیرہ جیسے غیر اسلامی عنوان وضع کرنے میں کئی خطرات اور مصائب مضمر ہیں، جن میں سے چند کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔ اس طرز عمل سے ان اصولوں کے مکمل کمال کا اعتراف ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اس کو ان کے عنوان کے تحت لایا جاتا ہے، جس کی بنا پر اسلام ان کا تابع محمد بن کر رہ جاتا ہے، اس کی حیثیت راست سر کی بن جاتی ہے۔ اور حالانکہ اسلام کی شان تو یہ ہے کہ وہ بالادست ہوتا ہے اور کوئی قوت اس سے بالاتر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہمیشہ غالب و حکمران ہوتا ہے۔ ان نظریات کی ضرورت اسلام میں ایک مخصوص اور متعین پہلو کو نمایاں کرتی ہے اور دوسرے پہلوؤں کی قیمت پر اس کو خاص طور پر ابھار کر سامنے لاتی ہے۔ چنانچہ اشتراکیت صرف اقتصادی پہلو خصوصاً تقسیم دولت میں مساوات کو نمایاں کرتی ہے، جمہوریت سیاسی پہلو خصوصاً جماعت سازی کے پہلو کو اجاگر کرتی ہے اور سیاسی جماعتوں کے اس حق کو پیش کرتی ہے کہ انہیں اپنا حاکم چننے، اس کا محاسبہ کرنے، اس کو برسر اقتدار لانے اور معزول کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے برعکس اسلامی نظام کا تعلق نہ محض اقتصادیات سے ہے اور نہ مجرد سیاست سے، جن کی حیثیت بازاری قیمتوں کی سی ہے جو ایک آزاد منڈی میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہیں۔ اسلام ایک خاندان اور معاشرے سے بحث کرتا ہے، مادیات اور روحانیات دونوں پر محیط ہے اور دین اور دنیا کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہ طرز عمل اسلامی اصول اقدار کو تغیر و تبدل اور تنزل و انحطاط کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے، کیونکہ اس سے اسلام کی حیثیت اشیاء کی قیمتوں سے زیادہ کچھ نہیں رہ جاتی جو ایک آزاد منڈی میں گرتی اور چڑھتی رہتی ہیں۔
جب سرمایہ داری کا دور دورہ ہوتا ہے تو ایک گروہ نعرہ لگاتا ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام ہے، پھر وہ سود کو جائز ٹھہرانے لگتا ہے اور احتکار اور بینکاری کی حمایت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ جب بازار میں اشتراکیت کا چلن ہونے لگتا ہے تو ایک دوسرا گروہ اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اشتراکیت اسلام کا ایک جزو ہے، یا یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ اسلام اشتراکیت سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ گروہ مطلق تعمیم، ٹوٹل نیشنلزم اور اشتراکیت کی دوسری بدعات و خرافات اور اختراعات کی طرف دعوت دینے لگتا ہے۔ یہ غیر اسلامی اصول و مبادی اور افکار اور نظریات اسلام کے صحیح فہم میں انحراف کے رجحان کو جنم دیتے ہیں، اور یہ انحراف نام نہاد ہنگامی اور وقتی تقاضوں کی آڑ میں غیر اسلامی جدید افکار کی غلامی کی کوشش کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جو گروہ اشتراکیت کو گلے لگاتا ہے اور اس میں کچھ عمدہ نکات بھی پاتا ہے، مثلاً اشتراکیت تعیش اور اسراف کے خلاف جنگ کی مدعی ہے، ضروریات زندگی سے انتقاء میں تمام لوگوں کی مساوی شرکت کی علمبردار ہے، انفرادی ملکیت کی مخالف ہے، ضعیف اور کمزور طبقات میں انصاف کی تعلیم دیتی ہے اور مزدوروں کے لیے عادلانہ اجرتوں کے لیے حریص ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اسلام انفرادی ملکیت، خصوصاً جو مشروع اور جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو، کی بڑی زور شور سے حمایت کرتا ہے اور ناجائز و حرام ذرائع اموال کو سختی سے حرام ٹھہراتا ہے، تو یہ گروہ شرعی نصوص کی تعویل و تعبیر میں انحراف کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اسلامی احکام میں تحریف کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس کے خود ساختہ مذہب اور فکر و نظریے کے مطابق ڈھل جائے۔ یہ عنوانات اور اشتراکیت جیسی فکری اور اجتماعی اصطلاحات اپنا کوئی متعین مفہوم نہیں رکھتی ہیں جس کی صحیح اور حتمی معرفت حاصل ہو سکے، جس کو دل و دماغ میں جانشین کیا جا سکے اور جس کی طرف رجوع ممکن ہو۔ اس کے برعکس ان کی تعریف سے زیادہ ان کی تشریح و تفسیر بیان کی جاتی ہے، جس میں عام طور پر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ استاذ تاوینی کہتے ہیں کہ اشتراکیت ایک ایسا کلمہ ہے جس کا مفہوم صرف ایک نسل گزرنے کے ساتھ ہی نہیں بدلتا ہے، بلکہ یہ ایک مختصر عرصہ کے بعد ہی بدل جاتا ہے۔ ایک شہر اور دوسرے شہر اور ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان عقیدہ اشتراکیت میں جو ظاہر و باہر تناقض و تضاد پایا جاتا ہے، کول اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عقیدہ کا اختلاف زمانہ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی زمانہ میں اس کی جو مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں ان کے درمیان بھی تناقض موجود ہوتا ہے۔ استاد نور مہندی کنزی اپنی کتاب مختصر تاریخ اشتراکیت میں رقم تراز ہے کہ اشتراکیت ایک عام کلمہ ہے جسے مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف چیزیں مراد ہیں، حتیٰ کہ صرف برطانیہ میں ہی اس کے معنی کی تعداد 200 تک پہنچ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اشتراکیت کے رجحانات و میلانات میں ایک واضح اختلاف پاتے ہیں۔ کہیں اشتراکیت اعتدال پسند ہے اور کہیں انتہا پسند، کہیں جمہوریت کی علم بردار ہے اور کہیں انقلاب کی، کہیں نمائندہ طرز حکومت کا روپ دھارے ہوئے ہے اور کہیں علمی تحریک کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے اور کہیں مارکسزم کے پیکر میں سامنے آتی ہے، بلکہ یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک طرز کی اشتراکیت کے دائی بھی آپس میں تناقض کا شکار اور باہم دست و گریبان ہے۔ اس کی ایک واضح مثال ہمیں چین اور روس میں نافذ اشتراکی نظام میں ملتی ہے، حالانکہ دونوں ممالک لینن اور مارکس کے نظریات پر مبنی اشتراکیت کے علم بردار ہیں۔ یہ اسلوب فکر و عمل جو اپنے معروف عنوانات رکھتے ہیں ان حدود پر کام نہیں کرتے جن پر اسلام زندگی کا نقشہ استوار کرتا ہے، ان کا ہدف اور ان کی منزل وہ نہیں ہے جو اسلام متعین کرتا ہے۔ پس اگر یہ مذاہب باطلہ اسلام کے ساتھ بعض جزوی اور فروعی امور میں موافقت رکھتے ہیں تو بے شمار بنیادی کلیات اور جوہری اصولوں میں اس سے متصادم ہیں۔ ہمارے لیے اشتراکیت کا یہی پہلو ضرر رساں ہے کہ وہ سرتاپا صرف اور صرف دنیاوی امور سے بحث کرتی ہے اور آخرت اور اس کے احوال سے کوئی سروکار نہیں رکھتی، اور امور دنیا میں بھی اس کا منتہائی مقصود صرف مادی پہلو اور اس سے متعلقہ امور ہیں۔ رہا روح کا سب معاملہ تو اس کی ساخت، خمیر اور فلسفہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن مذاہب کے فلسفہ کی عمارت الحاد صریح پر نہیں اٹھائی گئی وہ بھی آخرت کے معاملے کو جو سب سے زیادہ انسانی توجہ کا مستحق ہے کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ان عنوانات میں اس نوع کا تناقض پایا جاتا ہے کہ منطق و دانش ان اصطلاحات کو اسلام اور اس کے یکتائے روزگار نظام کا عنوان بنانے کی صرف اسی صورت اجازت دیتی ہے جب وہ خالص اسلامی تبدیلی کے مرحلہ میں رخصت اور ضرورت کے باب سے متعلق ہوں۔ اس مرحلہ میں بھی ان کو صرف بقدر ضرورت اہمیت دی جائے گی۔ اسلام کسی کا اعلیٰ کار نہیں، کسی نظام کو اسلامی نظام صرف اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب اسلام بذات ایک غایت اور منتہائے مقصود ہو اور باقی تمام نظاموں، اسلوبوں اور وسائل و امکانات کو صرف اس کی خدمت میں جوت دیا جائے۔ لیکن یہ کہ ہم اسلام کو کسی مخصوص حکم کو ثابت کرنے کا وسیلہ بنا لیں، کسی معین عسکری اور سیاسی معاملے کی خدمت کرنے یا کسی ملک، خاندان، جماعت، عہد، نظام یا مکتب فکر کی چاکری کے لیے اسلام کو استعمال کریں تو یہ اسلام کی روح کی توہین ہے اور اس سے انحراف ہے اور اس کے روشن چہرے کو خاک آلود کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس طرح ہم اسے دوسرے اغراض و مقاصد کا خادم بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ سردار اور متاع ہے، اور ہم اسے ایک اعلی کار بنا کر رکھ دیتے ہیں جبکہ وہ ایک مطلوب و محبوب ہدف ہے اور ایک ایسی منزل ہے جس کی طرف قافلے ہمیشہ رخت سفر باندھتے ہیں۔
आपको लोगों की एक ऐसी जमात भी मिलेगी जो अपने दिल की गहराइयों में इस्लाम से नफरत और हकारत रखती है। उनके दिल में इस्लामी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का रास्ता बनाने के ख्याल का गुजर तक नहीं हुआ होता। उन्हें अपने बाहमी तनाज़ात में इस्लाम को हकम बनाने की कोई फिक्र नहीं होती। वो इस्लाम को ना अपने मुल्क का दस्तूर और ना अपने माशरे की असास ही बनाना पसंद करते हैं, बल्कि उनमें से कुछ लोग ऐसे नक्शे वज़ा करते हैं जो उनके लिए तर्ज ज़िंदगी के खुतूत मुतय्यन करते हैं, उनके लिए अफकार और नज़रियात और रसूल अक़दार तैयार करते हैं और उनके अखलाक और किरदार को तश्कील देते हैं। मुख्तसरन ये कि वो अपनी टकसाल में लोगों के लिए एक ऐसा जदीद दीन घड़ते हैं जिसके अपने असालीब, जिसकी अपनी अक़दार और जिसके अपने अखलाक होते हैं। वो इस दीन और इसके मुबादी का खुलासा किसी किताब या बयान में जमा कर देते हैं और प्रोपेगेंडा के हाला और ताज़ीम और तक़द्दुस के मुख्तलिफ रंगों से इसको घेर लेते हैं ताकि लोग अल्लाह की किताब और उसके दीन बरहक को भूल जाएं। इस सब कुछ के बावजूद हम देखते हैं कि ये जदीद दीन नशोनुमा पा रहा है। ये लोग अर्जी दीन को साबित और मुस्तहकम करने के लिए अपनी लादीनी रसूम और रिवाज की जवाज़ और हिमायत में किताब इलाही की इन आयात को अलहकार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जिनको सियाक व सबाक से अलहदा करके बयान किया जाता है, और ऐसी अहादीस पेश करते हैं जिनमें गलू पसंद उलमा की तहरीफात, बातिल परस्तों के गैर ज़रूरी मफरूज़े और जाहिलों की तावीलात रोज़े रोशन की तरह नजर आती हैं। ये एक तरफा मामला है कि इस गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अरबाब इक़्तिदार अपने मुल्कों में कलमा इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और अपने कलमरुओं में इस्लाम के दाइयों और अलमबरदारों का गला बना देते हैं, लेकिन दूर दराज के गैर ममालिक में इस्लाम के दाइयों मुबल्लिग भेजने में कोई हर्ज महसूस नहीं करते। इसका मुहरिक इस्लाम की मोहब्बत नहीं बल्कि इस खिदमत इस्लाम का असल मुहरिक सस्ते सियासी मफादात का हुसूल होता है, ताकि वो इन लोगों की नफरत और हकारत और मुखालिफत का निशाना न बन जाए जो हमेशा अपने सीनों में ईमान की आतिश जोश रोशन रखते हैं और लोगों के अंदर कलमा इस्लाम और दावत इस्लाम की रूह फूंकते रहते हैं।